الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. سبحان اللہ. خارج محمد علی احمد قادری شرفی صاحب خیرت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل فرما رہے تھے. اب علمی مذاکرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے. میں ممتاز و معروف مقرر مولانا قاضی سراج الدین رضوی صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ بعنوان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور عزت بچاؤ کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له.
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محترم المقام حضرت مولانا ضیاء عرفان اسلامی صاحب اللہ، محترم قاری انیس احمد صاحب، انجم شافعی صاحب، قابل حیدرآبادی صاحب، شاہنواز ہاشمی صاحب، اور ہمارے وسیم الہامی صاحب، حامد رضی صاحب، عظیم بھائی، الحمدللہ عزیزان محترم، آج کا جو عنوان رکھا گیا ہے، اس عنوان پہ یقیناً ہماری نظر تو پڑی تھی، لیکن ہم اس کو اس لیے نظر انداز کر دیے کہ یہ حکومت کی اسکیمیں ہیں، آتی اور جاتی۔ اس کو معلوم تھا کہ ضیاء عرفان صاحب کے ذہن میں یہ بات آئی، اور پھر مجھے تو اچانک اس بات کی اطلاع ہوئی کہ بھئی یہ عنوان ہے، اور میں اچانک یہ بات طے کیا تھا اور یہ عنوان پہ بولنا ہے۔ میں بعد میں کچھ کام میرے کو سیکریٹریٹ میں تھا، وہ وہاں انٹرویو تھا، اس کے بعد سے واپس آ کے تقریباً عشاء کی نماز تک یہی سوچتا رہا کہ اس میں کیا ہوگا۔ حکومت کی اسکیمیں ہوتی ہے تو آتی اور جاتی، ہم نظر انداز کر دیتے، لیکن عنوان بڑا پیارا ہے۔ موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں، یعنی لڑکی کو پڑھانے کا مسئلہ ہے، لڑکی کی عزت بچانے کا مسئلہ ہے، لڑکی کو بچانے کا مسئلہ ہے، بڑا اہم مسئلہ ہے، اور عنوان بھی الحمدللہ بہت وسیع عنوان ہے۔ عزیزان محترم، آپ کے اور ہمارے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم المرتبت شخصیت تھی، جس کو انبیاء علیہ السلام تعظیم سے کھڑے ہو جاتے تھے۔ صحابہ کرام کا تو یہ عالم تھا کہ تعظیم کا یہ عالم تھا کہ وضو کرتے تو پانی ہاتھ میں لے لیتے، کلی کرتے، اور اس تاجدار مدینہ کے احترام میں یہاں تک کہ شجر اور حجر بھی آپ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور پھر ہمارے آقا کی تعلیمات کا اندازہ لگائیے، میرے آقا تشریف فرما ہے، لخت جگر حضرت فاطمہ تشریف لاتی ہے تو حضور اٹھ جاتے ہیں، سرکار اٹھ جاتے ہیں۔ بے شک بیٹی کا وہ مقام، بے شک، سبحان اللہ، بیٹی کے مقام کو ہم نہیں پہچان سکے۔ حضرت بی بی فاطمہ چاہنے والے ہیں، ان کو اندازہ نہیں ہے کہ اب بیٹی کیا چیز ہے۔ عزیزان محترم، آج کہ اس کو یہ عنوان رکھنے کا مقصد اور منشا بھی شاید یہی تھا کہ الحمدللہ جابر پٹیل صاحب کی صاحبزادی کی سالگرہ بھی ہے۔ الحمدللہ آپ کے تو بہرحال، اور شادی بھی ہوگی نہیں، جابر پٹیل صاحب کی اہلیہ، جابر پٹیل صاحب کی ہے،
बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये अंदाज़ा लगाइए आप कि हम तो सुनते हैं, आप हम सुनते ही हैं कि जिस घर में लड़की हो वहाँ रहमत है, सुभान अल्लाह। और जिस घर में लड़कियाँ हो उसका क्या पूछना है। अल्लाह और फिर जन्नती हो। हिसाब किताब के मामला है, बशर्ते के उसमें शर्त भी तो है, बेशक बेशक। बशर्ते के उसके अखलाक और किरदार को संवार के उसकी ज़िंदगी को किसी के हवाले कर रहा है, और फिर वो ज़िंदगी जब वहाँ निभा रही है तो अपने माँ बाप बैठे बैठे याद करती होगी, तो उन माँ बाप के लिए जन्नत की खुशखबरी है। बेशक बेशक। अज़ीज़ान मुहतरम, जैसे ही लड़की अक्सर आप देखते हैं कि सने बुलूग को पहुँचती है तो माँ बाप की फिक्र का क्या आलम होता है। जैसे ही लड़की शादी के करीब होती है वहाँ से माँ बाप की फिक्रें शुरू होती है कि मेरी बच्ची बेशक बेशक। का ससुराल कैसा होगा, मेरी बच्ची किस घर में जाएगी, और मेरी लड़की की ब्याही कब होगी। अब जो भी घर में आ रहा उसको कह रही है, माँ कह रही है कि मेरी बच्ची जवान हो गई, उसका रिश्ता देखो। रात की नींद माँ बाप की हराम, बच्ची की फिक्र का ये आलम है। और फिर बच्ची का ये सोचना, बच्ची ये भी सोचती हो कि क्या माँ बाप है कि मुझे घर से बढ़ाने की फिक्र कर। आप बहरहाल माँ बाप की फिक्र का अंदाज़ा आप करिए कि लड़की जब सने बुलूग को पहुँचती है और फिर उसकी शादी की फिक्र होती है, और शादी की फिक्र में रात दिन माँ बाप की जो परेशानी का आलम होता, और आने जाने वालों को कहते हैं कि भाई हमारी लड़की का रिश्ता देखो। सुबह हुई शाम हुई, बस माँ बाप को एक फिक्र है कि लड़की का ब्याही हो जाए, लड़की का निकाह हो जाए। और लड़की ये सोचती होगी कि कैसे माँ बाप है कि मुझे अपने घर से जल्दी बढ़ाने की फिक्र है, यही सोचते हैं। लेकिन उस लड़की को इस बात का अंदाजा नहीं है कि उसके माँ बाप की फिक्र तुम्हारे को घर से बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि मौजूदा हालात की फिक्र उसको खाई जा रही है, कहीं मेरी लड़की हालात हाज़िर का शिकार न हो जाए, कहीं मेरी लड़की कॉलेज को जाती है, कहीं वहाँ कुछ बदनामी का ठेका थप्पा न लग जाए। ऐसे ऐसे मौजूदा हालात की वजह से माँ बाप फिक्रमंद है कि लड़की का जल्द से जल्द निकाह हो। तो उसके माँ बाप को इस बात की फिक्र नहीं है कि फिक्र तो ये है कि लड़की बालिग हो गई, उसकी शादी का इंतज़ाम करना है, लेकिन उस माँ बाप को ये फिक्र नहीं है कि 24 घंटे मेरी लड़की के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, ये सारी चीज़ें हैं, तो मेरी बच्ची का मुस्तकबिल कैसा होगा, ये फिक्र होनी चाहिए। ये फिक्र नहीं है, फिक्र तो ये है कि किसी हाल में लड़की उठ जाए। लेकिन अगर माँ बाप के जहन में और उसके दिल और दिमाग पे माँ बाप की ये बात छा जाए कि मेरी लड़की के अखलाक और किरदार को संवारना मेरी जिम्मेदारी है, और लड़की के हाथ में 24 घंटे अगर मोबाइल है तो किस वजह से, मेरी लड़की अगर फजर में नहीं उठ रही है तो किस लिए नहीं उठ रही है, मेरी लड़की सहेलियों किससे बातें कर रही है या किससे बातें कर रही है, ये फिक्र मेरे को होनी चाहिए। ये सारी फिक्रों को तो हम छोड़ दिए, और फिर ये आरज़ू है कि मेरी लड़की अच्छे से अच्छे घर में जाए, ये नामुमकिन है। अगर तुम चाहते हो अपनी जन्नत चाहते हो, अपने मुकाम को पहचानना चाहते हो, तो हज़रत बीबी फातिमा को देखो। आक़ाए दो जहां सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया कि बेटी का क्या मुकाम है, कि सरकार बैठे हुए हैं, हज़रत फातिमा तशरीफ ला रही है तो सरकार खुद उठते हैं और हाथ में हाथ देकर चूमते हैं। ये मुकाम है बेटी का, और हम बेटी के मुकाम को पहचाने, और जो पहचान लिया यकीनन उसकी ज़िंदगी कामयाब और जन्नत का हकदार। अज़ीज़ान मुहतरम, मैं अक्सर निकाहों की महफिल में ये बात रखता हूँ जो मैं आज
अपनी मुख्तसर से किताब में ये रखना चाह रहा हूँ कि मौजूदा हालात में हम क्या करते, शादी होने के बाद जुलवे के वक्त याद आ नसीहत करते ना, 2 मिनट की 3 मिनट की नसीहत होती है, दूल्हे के हाथ में हाथ देते हैं कि देखो भाई अच्छा रखना, बच्ची को बोलते भाई तुम भी अच्छे रहना। अब ये 2 मिनट की 3 मिनट की वसीयत नसीहत जो भी है वो याद रहती बच्ची को, बताइए आप। इसलिए कि वो अपने माँ बाप का घर छोड़ रही है, अपने भाई बहनों को छोड़ रही है, अपने रिश्तेदारों को छोड़ रही है, अपना महल्ला छोड़ रही है, अपने खानदान को छोड़ रही है, सब कुछ छोड़ के एक गैर के घर में जो अभी अभी उसका दूल्हा बना है उसके घर में कदम रख रही है, तो उसके होश का आलम क्या होगा? सिवाय आंसुओं के उसको नसीहत याद आएगी? नहीं आती, उसको तो सिर्फ उसके होश उड़े हुए। ऐसे मौके पर जब लड़की सने बुलूग को पहुंच जाए और शादी के काबिल हो जाए, तो जब से आप नसीहत करो, देखो आप बेटी को ये कहो कि बेटी तू 8 बजे में उठती थी तो यहाँ कोई बात नहीं थी कि हम तेरे हैं, लेकिन एक दिन वो भी आएगा कि ससुराल के घर को जाना है, वहाँ फजर पढ़ना है तेरे को। तेरे बाप को तू चाय बना कर देती थी, कल तेरे ससुरे को चाय बना के देना है। और तू अपने आजू बाजू पड़ोस के घरों की बातें यहाँ लाती थी, खुदा की कसम शोहर की बातों की ये इस दहलीज पर नहीं लाना, तो देखो आप जिंदगियाँ टूटते हैं। क्या बात है, वाह वाह। कतई नहीं टूटती जिंदगियां टूटने की अहम वजह यह है कि अपनी औलाद को हम खुद अपने हाथों से बर्बाद कर रहे हैं। ये नसीहत कर दो। और दूसरी बात, अहम बात, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पूरे माशाअल्लाह दानिश्वर हजरात हैं। मैं क्या बोलूँ, अक्सर क्योंकि मौका ऐसा आ गया कि आज निकाह नहीं है, निकाह की तकरीब को मैं यहाँ बोलता हूँ। बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, एक बात यह है कि हमारे माशरे में महर के ताल्लुक़ से कुछ भी बड़े बड़े उलमाए कराम, कल की बात बता रहा हूँ मैं अंजुम भाई, एक आलिम दीन तकरीर कर रहे हैं। अब मैं अक्सर उलमाए कराम तकरीर करते हैं खुतबे के मौके पे, निकाह के मसाइल वगैरह, लेकिन मेरे नज़दीक मौजूदा हालात में सबसे बड़ा मसला ये है कि हम महर अदा करने के ताल्लुक से गफलत का शिकार है। मालूम नहीं है, अक्सर 80% लोगों नहीं मालूम महर क्या है, क्योंकि हम उसको बोलते नहीं ना। जिंदगी का सबसे बड़ा अगर खर्ज है तो वो बीवी का हक महर है। बेशक बेशक, उससे हम बेबहरा है। और अक्सर होता क्या, बोले तो खादी साहब लड़के को पूछे महर कितना है मियां, बोले तो बाबा की सूरत देखा। अब बाबा ने समझी की सूरत देखा, अजीब तमाशा है। होता क्यों? इसलिए ये चीज होने की वजह ये है कि आपस में 2 रिश्तेदार बात को तय कर लेते, महर भी तय हो जाता। कम से कम लड़के को सुना देना, बेटे तेरा इतना महर है, वो ने सुना। और महर के ताल्लुक से इतनी सख्त ताकीद है कि महर बीवी का हक अदा कर, जो नहीं दिया है वो इरादा कर लो फौरी दूंगा, इसलिए कि मौत का कोई भरोसा है। यहाँ से आए नीचे सीढ़ियाँ उतरता रहे। अगर जाते जाते सिराजुद्दीन रज़वी को चले गए, पहुँच गए, उसकी बीवी को लाके सामने खड़ा कर दिए, चूड़ियाँ फोड़ लो, सर फोड़ लो, कुछ भी फोड़ लो, देने वाला तो बाकी रख के चलेगा। बेइज्जती किसकी होगी? इतना अच्छा कमाता था, बच्चे बाहर थे, खाजी था, सब कुछ था यार। वो 21,000, 5,000, 10,000 महर अदा नहीं कर सका। उंगल भर में किसकी बेइज्जती? वो बेइज्जती से बचना है तो कम से कम उसका महर तो अदा कर दे, कि लोग ये ना उठाए, हाथ उंगली ना उठाए कि ये बीवी का महर बाकी रख के दुनिया से रुखसत होगा। इतनी सख्त बात है अजीज़ान मोहतरम। और फिर अल्लाह से दुआ है, परवरदिगार हमको नक़द महर अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। और लेन देन के मामले में भी फ़ायदा इसी वास्ते नहीं है, 1 लाख रुपए अगर लिया उन्हें, बेटा तो नहीं ले रहा, आज सऊदी को जाके आए ना, सख्त पाबंद हो गया, उन्हें नहीं लेता। अब उससे पूछा आप लिए क्या जोड़ेंगे, मैंने लिया है। बाहर से पूछे तो अब्बा लिए 1 लाख रुपए अब्बा ले लिए। अब अब्बा से तीसरे दिन पूछना, अरे वो 1 लाख रुपए लिए क्या हुआ? अरे कहा उसके वलीमे में खर्चा हो गया ना।
اس کے جیب میں آیا نہیں پیسہ، ایک بھی آیا، ایک پیسہ نہیں آیا تو بھی تیرا فائدہ کیا ہوا؟ لے کے لینا تھا تو فائدہ اٹھا لینا تھا نا۔ تیسرے دن پوچھ رہے ہیں ولیمے میں برخاست پیسے۔ یہ زندگی مہر کرتے ادھار، جوڑے کی رقم نقد۔ ایسے کئی بچیاں اس وقت حیدرآباد میں بغیر بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہے، صرف ہمارے نوجوانوں کی وجہ سے۔ اگر وہ ارادہ کر لے کہ میں ان کا مہر ادا کر دوں گا اور جوڑے گھوڑے کی رقم میں ان سے نہیں لوں گا تو خدا کی قسم ان کی زندگی کامیاب۔ بے شک بے شک۔ اور بھی ہیلے بہانوں کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے لیے انہوں نے لیے۔ حضرت بی بی فاطمہ کیا تیرے کو معلوم کیا رہے کیسا لیے کیسا لیے؟ مولانا اکثر اپنے جلسوں میں حضرت ضیاء عرفان صاحب حسین قبلہ اکثر اپنے بیانات میں اس کا ذکر کرتے ہیں کہ کیسا لیے میاں کیسا دیے، وہ معلوم کر لو پہلے، بعد میں وہ کرو۔ اور ہماری غیرت کا تو یہ عالم ہے، یوں دیا، اگر دیا بھی سراج الدین رضوی کے بولنے پہ یا ضیاء عرفان صاحب کے بولنے پہ یا ہمارے کسی کے بولنے پہ اگر دے بھی دیا، گھر کو جا کے پیسے واپس ہوتا۔ ایسے حالات ہیں اس وقت۔ بہرحال اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ جس گھر میں لڑکی ہو یقیناً وہ ہمارے لیے رحمت ہے، اور جو زحمت سمجھ رہا ہے اس کے لیے یہاں بھی زحمت ہے وہاں بھی زحمت ہے۔ اگر اس کو رحمت سمجھ کے اس کی صحیح تعلیم و تربیت کر لیا اور اچھے گھرانے میں اس کا نکاح کر دیا اور صوم و صلات کی لڑکی پابند ہو گئی، اس کے اخلاق و کردار کو اس کے ماں باپ اگر سنوار لیے تو پھر اس کی بھی زندگی کامیاب، ماں باپ کی زندگی بھی کامیاب۔ بڑی بات ہے کہ آج کی ہماری اس مخصوص محفل میں شہر حیدرآباد کے ممتاز دانشور حافظ قرآن علی جناب مولانا عابد عبد جمانی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ہماری دعوت پر تشریف لائے ہیں۔ میں آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کے اس ادبی اجلاس کی نگرانی کے لیے آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ حضرات، ابھی آپ مہمان مقرر محترم مولانا قاضی سراج الدین رضوی صاحب سے بعنوان بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور عزت بچاؤ کے موضوع پر اپنے زرعی خیالات کا اظہار فرما رہے تھے۔ اب میں داعیہ محفل محترم مولانا محمد ضیاء عرفان قادری حسامی صاحب خطیب اہل سنت سے ادباً التماس کرتا ہوں کہ اپنے بصیرت افروز خطاب سے سرفراز فرمائیں۔ السلام علیکم۔ صلی اللہ رسول کریم صاحب تین بار درود شریف دربار صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد من صلی اللہ علیہ وسلم وصلی علی سیدنا مولانا محمد بعدد من قعد وقام۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کلما ذکرہ الذاکرون کلما غفل عن ذکرہ الغافلون وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ عزیزان محترم، آج جو مذاکرے کا عنوان دیا گیا ہے، یہ ہم خصوصاً شعراء کرام بڑے حساس ہوتے ہیں اور وہ اپنے ملک کے معاشرے کے حالات کا جائزہ لیتے ہیں، اور جب انہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے تو ایسے مضامین کو اپنے اشعار میں ڈال دیتے ہیں تاکہ قوم کو اس سے فائدہ ہو۔ ہماری شاعری وہ زمانہ گیا جب لوگ بلبل کی شاعری کرتے تھے، لیکن الحمدللہ آج ہمارا شاعر حالات حاضرہ پر اپنے شعر کہتا ہے اور قوم کو جھنجھوڑتا ہے۔ آج کا جو یہ مذاکرے کا عنوان ہے، یہ ہمارا عنوان نہیں ہے بلکہ ہمارے عبد العزیز وزیر اعظم علی جناب نریندر مودی صاحب ان کا دیا ہوا نعرہ ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ۔ تو ہم نے ایک اور اضافہ کہا ہے، عزت بچاؤ، کیونکہ
اب سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ بات تم کیوں کرتے ہو جو تقول عمل کرا نہیں۔ بہت اچھا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم خود جو ہے شادی کر کے بیوی کو چھوڑ دی۔ پہلے تو ان کا انکشاف بھی نہیں ہوا کہ انہوں شادی شدہ ہیں، سب کے سامنے یہ ظاہر ہوتے رہا کہ انہوں بیچلر ہیں۔ بعد میں جب اپوزیشن والے بہت پیچھا پڑے تو کہا کہ ہم نے شادی کیا تھا، اور الیکشن میں جیتنے کے واسطے بیوی کو بھی نوجوان کر لائے، بیوی کی طرح ہم لوگ کی طرح پتہ نہیں۔ تو ایسے لوگوں سے کیا امید رکھتے کہ بیٹی کو بچائیں گے یا بیٹی کو بڑھائیں گے یا بیٹی کی عزت سنبھالیں گے؟ اصل میں قصہ یہ ہے کہ یہ تو جو جمعہ 8 دن کے حالات کو دیکھ کے کرنے والے ہیں، سب سے پہلے ہمارے پیغمبر حضرت محمد نے تعلیم دیتی ہے کہ جو ہے، اور اسلام سب سے پہلے اگر کسی کا معاملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عورت کے مقام کو بلند کیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ بیٹی سے آنے سے رہے۔ آج ہمارے پاس کیا ہے معاشرہ، غیر مسلموں کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے ہمارے گھر میں بھی اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ایک افلاس سمجھتے ہیں۔ آج بھی ایسے کم وقت ہیں جو اپنے بیویوں سے کہتے ہیں اگر بیٹی پیدا ہوئی تو ماں باپ کے گھر کو جانا، میرے پاس نہیں آنا۔ بیٹی کو افلاس سمجھتے ہیں، لعنت سمجھتے ہیں، لیکن سرکار عام سنتے تو اللہ تعالیٰ نے 4 صاحبزادیاں ہیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، بی بی فاطمہ زہرا، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے۔ وہ ایک طبقہ تو جو ہے صرف یہی کہتا ہے کہ سرکار کو یہ کی بیٹی بی بی فاطمہ، کیونکہ اگر انہوں حضرت بی بی زینب کو مانیں گے، حضرت بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم کو مانیں گے تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، کیونکہ وہ ان کے داماد جو شوہر ہیں۔ حضرت عثمان غنی سے تو بہت باہر ہے، اس لیے ان کا نام نہیں لینے کی خاطر صرف بیوی صاحبہ کو، چونکہ حضرت سیدنا علی شیر خدا کی زوج محترمہ ہیں آپ، اس لیے صرف ایک ہی صاحبزادی کو۔ بہرحال اب وہ تھوڑی بحث الگ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو تو بچی کو کیا ہے، بچیوں کی صحت حفاظت کا مسئلہ پڑا، اور عجیب تو بات یہ ہے کہ 5 سال کی بچی بھی اگر ہے تو درندے اس کے ساتھ بھی جو زنا کر رہے ہیں، اور 6 مہینے کی بچی اس کے آدھا برابر صحیح نہیں بنتی اور بالکل مکمل باڈی نہیں رہتی اس کے ساتھ بھی بلاکار ہو رہا ہے۔ رستے سے چالنے والی کوئی 40-45 سال کی خاتون ہے، چلو اس کے ساتھ بھی ہے، تو آخر کیا ہے یہ عالم، اور کتنا معاشرہ بگڑ گیا ہے۔ اگر یہ سب لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرتے تو یہ بات پیدا نہیں ہوتی۔ حالانکہ سرکار عام کے زمانے میں عورت آئی، آنے کے بعد اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کیجیے۔ کہا کیسے؟ کہا کہ مجھ سے گناہ ہو گیا، بہت بڑا گناہ ہو گیا، یعنی زنا ہو گئی، زنا کی شکار ہو گئی۔ تو سرکار عام جو رحمت العالمین تھی اور ڈائریکٹ اس کو سزا دینا آپ پسند نہیں فرماتے تھے، تو کہا کیا بول رہی ہے یہ عورت، کہیں یہ پاگل تو نہیں ہو گئی، جہاں بعد میں آنا ابھی کوئی دیکھیں گے۔ لیکن اس نے کہا کہ نہیں آپ میں بڑے خوش آواز میں بات کر رہی ہوں اور میں آپ سے سزا چاہتی ہوں اور آپ مجھے سزا دیں۔ سرکار رحمت العالمین ہے، ٹال رہے ہیں، بعد میں آنا دیکھیں گے، لیکن وہ سرکار سے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے آپ پاک کیجیے۔ سرکار نے فرمایا دیکھ میں اگر تجھے سزا دوں تو تجھے تو سزا مل جائے گی، لیکن تیرے پیٹ میں کا جو بچہ ہے وہ کیا کیا، اس کی غلطی، اس کو سزا کیوں دوں؟ اس لیے تیرے پیٹ میں کا جو بچہ ہے وہ باہر آ جانے دے، اس کے بعد میں جو ہے تیرے کو سزا دوں گا۔ اس طرح سرکار نے کا مقصد تھا کہ سرکار لوگ کسی سے توبہ اللہ کر لے اور رجوع ہو جائے اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن بچہ پیدا ہوتے پھر بچے گود میں لے کے آئی حضور کے پاس اور آ کر کہا اللہ مجھے پاک کیجیے۔ حضور نے فرمایا اگر میں تجھے سزا دے دوں تو بچے کو کھانا کم کھلائے گا، اس کو دودھ کم پلائے گا، اس لیے وہ جب دودھ پینا چھوڑے اس کے بعد آنا۔ جب 6 مہینے کے بعد وہ اپنے بچے کے ہاتھ میں روٹی تھما کے لائی اور کہا کہ اللہ اب یہ روٹی کھانے لگ گیا ہے، سزا دی۔ لوگوں میں گناہ کا کتنا بڑا احساس ہوتا تھا، یہ خاتون بھی جب سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو سزا دی۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ اسلام میں عورت کا مقام بہت بڑا ہے، عورت کے لیے
پھر بڑے سے بڑے لوگ بھی، اور آج عورت کو بچاؤ کر رہے ہیں، لیکن عورت گھر سے باہر نکلنے کے بعد گھر کو واپس آنے تک اس کی کوئی گارنٹی نہیں بالکل جو صحیح سلامت آئے گی یا نہیں آئے گی. اور پھر اس میں چلو 40-45 سال کے ہے تو لوگ سمجھتے تھے یہ تو جو 4-5 بچوں کی ماں ہے، نانی کی ویسی، دادی کی ویسی، لیکن اس کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے ہیں. اس کے ساتھ بھی زناکاری ہو رہی ہے، نوجوان بچوں کے ساتھ بھی ہو رہی ہے، اور بچیاں گھر میں محفوظ نہیں رہ سکتے ہیں ایسے. اور پھر یہ جو صاحب وزیر اعظم ہوئے، ان کی پارٹی کے ہی کم بختے ایسے ہیں جو عورتوں کی عزت لوٹنے میں سب سے آگے ہیں. عورت بچاؤ جی، بیٹی بچاؤ، اور بیٹی کو جو ہے پڑھاؤ. اور بیٹی کو پڑھائیں گے کریں گے، لیکن راستے میں جاتے وقت کتنے اس کے درندے ہیں اور کتنی اس کو جو ہے تکلیفیں دینے والے ہیں. اسکولوں میں اسکول کا پرنسپل جس کو استاد باپ کا درجہ سمجھتے تھے، وہ بھی جو ہے درندہ ہے اور بچی کے ساتھ جو ہے تعلقات خراب کر رہا ہے اور بچی کی عزت لوٹ رہا ہے. کئی لوگوں کو پٹتے ہوئے آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا. اور تو کتنا معاشرہ ہمارا گندا ہو گیا ہے، اس بارے میں تو ہر شخص جانتا ہے. اس بارے میں ہمارے شورائے کرام بھی اپنا قلم اٹھائیں، ایسے موضوعاتی نظمیں لکھیں جس میں جو ہے لوگوں کو معلوم ہو کہ عورت کا کیا مقام ہے، عورت کی عزت کہاں کہاں لٹ رہی ہے. اس لیے بہت ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس بارے میں بہت کچھ کہیں کہ جو ہے اس عورتوں کی جو ہے بدنامی ہو رہی ہے. اس لیے سرکار نے تو فرمایا، سرکار نے تو یہاں تک کہا زنا سے بچنے کے لیے کہ جہاں ایک مرد اور ایک عورت ہوتی ہے وہاں تیسرا شیطان ہوتا ہے اور وہاں زنا کے چانسز ہوتے ہیں. اور حضور نے یہاں تک کہ فرمایا کہ اپنی آنکھ سے مت گھر کے دیکھو، وہ آنکھ کا زنا ہے. کان سے مت سنو اس کی آواز، لیکن یہاں تو موبائل لے کے گھنٹوں اس کی آواز سن رہے ہیں اور عورت کو دور کے دیکھ رہے ہیں. یہ زنا کی ابتدائی جو مرحلے ہیں جس سے زنا تک آدمی پہنچتا ہے، آنکھ سے دیکھنا، تب پھر پہنچتی زنا کے کام کو، کان سے سننا، اس کی آواز سنلی آپ سن کے جو ہے مائل ہوتے ہیں، اور دل سے جانا، دماغ سے جانا، پیر ادھر بڑھا، قدم ادھر بڑھانا، یہ ساری چیزیں کیا ہے، یہ سب زنا کی طرف آپ کو لے کے جاتے ہیں. اب تو ویلنٹائن ڈے ہوا، کیا ہے سب لوگ خوش رہے. میں نے تو اپنا پیام بھی بھیجا تھا کہ ویلنٹائن ڈے کے دن کو جو ہے یوم اور بنا دیا جائے. بھائی جب معلوم ہے تمہارے کو جو میری بیٹی فلاں کو چاہ رہی ہے، بیٹی صاحب کو معلوم ہے، کیوں دونوں کو بلا کے بیٹھتے نہیں، ان کے ماں باپ کو بلا کے بات کیوں نہیں کرتے؟ گھر تو بیٹا جب جس کو چاہ رہا ہے، آپ بولیں گے نہیں میں نہیں پسند کرتا، تو بچہ پھر گمراہی کا شکار ہو کے کہیں ادھر ادھر لو میرج کر لے گا، سول میرج کر لے گا، اور اس کا عذاب کس کے اوپر ہوتا؟ تو معاشرے کو سدھارنے میں شورا کا، خطبہ کا، علماء کا بہت بڑا رول رہا ہے. اس بات سے ہمارے وزیر اعظم جو بات کریں وہ بھی جو ہے خالی دکھاوے کی بات ہے. بیٹی بچاؤ، بیٹی پڑھاؤ. بیٹی کو پڑھا کے کیا کرتے ہیں؟ بیٹی پڑھنے کے بعد بھی اس کی کیا گارنٹی ہے؟ ملازمت کے لیے جاتی ہے بچی تو گھر کو صحیح سلامت واپس نہیں آتے. اور ایسے کئی بچے کو جیسا ہمارے حاجی صاحب نے کہا کہ جو ہے ان کو تو معلوم نہیں تھا، محل بھی اتنا زیادہ باندھ لیتے ہیں کہ انہیں دینا نہیں اور زندگی بھر. اور لیکن جب بخشا ہوا رہا انہیں ماہر دیکھتا ہوں اور دیکھتا ہوں طلاق اس کو بھی معلوم نہیں ہے طلاق کیا ہے. بس ہاتھ میں بندوق دے دی نادان کی، دن 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 بول لیتا ہو گیا. اس کو یہ بھی نہیں معلوم کہ طلاق کیا ہے. پہلے کے علماء ترغیب دیتے تھے کہ طلاق بولنا بھی ہے تو پہلے توئے بولو، اس کے بعد لام بولو، اس کے بعد الف. یہ کہ ہر چیز ادا کرتے ہو سکتا ہے توئے لام بولنے کے بعد الف پہ آنے تک آپ کا غصہ اتر جائے اور آپ طلاق نہ دے. لیکن آج کل وہ دولہے میاں کو تو وضو کے مسائل نہیں معلوم، غسل کے مسائل نہیں معلوم. جب میرے پاس دولہے آتے ہیں لے کے تو میاں غسل کرنا آتا نہیں معلوم. پھر غسل کی نیت بولا اب تم کو نیت بھی سکھایا تو تم سڑیاں ہوتے بھول جاتے. رکھے اتنے دینا کہاں سے کریں گے؟ کم سے کم اتنا تو یاد رکھو، نہاتے وقت تو پانی سر سے لے کے پاؤں تک تو ڈال لیتے ہیں نا، تو یہ ایک فرض ہے. اب اس میں کیا ہے؟ غرغرہ کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، یہ چیز ہو گیا. تو آپ کا ہوتا غسل کی نیت یاد نہیں بھی ہے تو آپ کا غسل ہو جاتا. آپ اس دلہن بیگم کو یہ سمجھا دو، لیکن غسل کی حالت میں ناک کے اندر پانی جانا، حلق کے اندر پانی جانا، تو یہ سر سے لے کے پیر تک. تو لوگوں کو غسل کے مسائل تک نہیں معلوم ہے، وضو کے مسائل نہیں معلوم ہے. بعض ایسے بھی دولہے ہیں
सुन्नत रसूल बने लेकिन उनको कलमा भी पढ़ना नहीं आता, बिल्कुल ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह भी पढ़ना नहीं आता। अब आप बताइए उनको क्या आगे बढ़ेंगे? उनको कुरान पढ़ने का बराए नाम सुसल वाले कुरान दे देते हैं, वो भी ऊपर ले जाकर रख देता है, वही कुरान उसकी बेटी की शादी में फिर काम में आता है। तो आप बताइए क्या हाल होगा? तो हमारे पास ये जो हम वक्तन जो मुज़ाकरे करते हैं, इससे हमारे शोरा में बेदारी पैदा होना कि वो नज़में लिखें इस बारे में, और वो तो गैर मुस्लिम है, उसको क्या शऊर है, लेकिन हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत में जहाँ, अब फिर मैं गंडी पेट जाता हूँ, देखते रहता हूँ, पास हिंदू औरतें बुर्का पहन के जाती हैं मुस्लिम बच्चों के साथ, बस ऐसे ही चले जाते हैं और सब डेट पे जाते हैं, डेट नाम हो गया है उसका, आशिक के साथ माजूका चले जा रही, और घर से निकले तो बुर्का है, उसके बाद वो बुढ़ी के हाथ में डोगरी में दे देते हैं बुर्का, और इन्हों चले आ रहे हैं आज, और बड़ी भी के साथ, और बड़ी भी पे भी भरोसा नहीं करने का है। उसके आज 100 रुपये का नोट थमा देता, उन्हें उसको लेके तब जमन पड़ जाता है बाबा में। फायदा क्या है? माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्ची स्कूल पहुँची नहीं पहुँची, जाके देखो कई दिन तक जो बच्ची एब्सेंट है कॉलेज में, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो हमारी कोई बच्ची पैदा होती है तो माँ बाप की नींद उड़ जाती है और वो फिक्र में रहते हैं। बच्ची आजकल के तो बच्चियाँ, जैसा खालिद साहब ने कहा, वो पहला गया ज़माना, आजकल के बच्चियाँ तो फिक्र में है कि कब शादी होती, कब मैं तो लेके घर को जाऊँ। और लेकिन इसके साथ साथ हमारी ये जिम्मेदारी है कि अपनी बच्ची को मुकम्मल खातून जन्नत की ज़िंदगी का नमूना बनाकर खातून जन्नत के तर्ज पर चलने वाला बनाए, और बीवी खातून जन्नत का जो अमल था वो अमल इख्तियार करने वाला बनाए कि सहाबा किराम और बीवियाँ जो है घर के बाहर निकलना पसंद नहीं करती थी। और बीवी खातून जन्नत ने अपना हज़रत सैयदना अली शेर खुदा को वसीयत की कि अली जब मैं मर जाऊँ तो मेरे जनाजे को रात में उठाना। क्यों उठाना? मरने के बाद ये मरता है, क्यों उठाना? कि जिनमें किसी की जिनमें ज़्यादा ट्रैफिक रहती है, किसी की नज़र किसी गैर मर्द की नज़र में जनाजे में पड़ेगी, रात में उठाना आधी रात के बाद, ताकि किसी गैर मर्द की नज़र ना पड़े। और उस ज़माने में जनाजे खुले रखे ले जाते थे। आपने आपको फरमाया कि ऐसे कमान डाल के बैठ के उसके ऊपर पर्दा डाल देना, ऐसा से मेरा जनाजा ढका छुपा रहना, और मेरे जनाजे में ज़्यादा लोगों ना बुलाया जाए, क्योंकि हर एक गैर मर्द होता है और उसकी नज़र जनाजे पर पड़ेगी। तो ये खातून जन्नत का मामला है। तो हमारी जो ख़वातीन रही हैं वो इस्लाम की पैकर रही हैं, हया शर्म हया की पैकर रही हैं। और पूरा हमारे खलीफा राशिद हज़रत सैयदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हया का ये आलम था कि आप कपड़ों समेत गुस्ल फरमाते थे। कभी जो है बाहर, आज हमारे पास अजीब है, अंडरवियर पे नहा ले रहे, गनीमत है, बाहर तो अंडरवियर के बगैर ही नहा ले रहे चलते आप, उनके पास हया ही नहीं। आप सरकार हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए, जाने के बाद देखा सैयदना सिद्दीक़ अकबर पहले आए तो सरकार ने ऐसे ही लेटे थे, ज़रा आपकी पिंडली से ज़रा आपका पैजामा या जो है लुंगी जो है फटी हुई थी, आप ऐसे ही लेटे हुए थे। उसके बाद हज़रत उमर भी आए तो ऐसे ही लेटे रहे। जैसे हज़रत उस्मान गनी आए, सरकार आलम सब सीधे उठे बैठ गए और अपने कपड़े संभाल लिए। ऐसा सिद्दीक़ा ने कहा, या रसूलल्लाह, मेरे अब्बाजान अबू बकर आए थे भी तो आप इस अंदाज से रहे, और बना भी तो आप ऐसे ही लेटे रहे। उस्मान आए तो आपने कहा, आयशा उस्मान बड़ा शर्मीला है, उससे फरिश्ते हया करते हैं, अगर मैं वैसे ही लेटा रहता तो उस्मान उसी हाल में वापिस। ये हमारे सहाबा किराम की हया है, और खातून जन्नत की हया का भी यही आदम। इसलिए हमारे बच्चों में भी हया की तालीम दें, उनको बाहर जाने से, क्योंकि मोबाइल के ऊपर किसको कर रही बच्ची मोबाइल, और सहेली को कर उठा के देखना है। बाबा की इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथ में से मोबाइल छीन के बच्ची से पूछे कि भाई क्या है, किसका मोबाइल है। बाबा के हाथ में मोबाइल, अम्मा के हाथ में मोबाइल, नौकरानी के हाथ में मोबाइल, भाई के हाथ में मोबाइल, पूरे घर पूरे हिजड़ी में मुच्छियाँ बनाने में मोबाइल, उसको ऐसा हाल, हर एक के हाथ में मोबाइल। अब क्या होगा? घर के सालन की फिक्र नहीं है, तरकारी लाने की फिक्र नहीं है, मोबाइल में जो है बस कहता कार्ड डलाना और किस तरह से बातचीत करना, वो भी घंटों बातचीत, ये हमारा हाल हो गया।
बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। तो बेटी को कैसे पढ़ेंगे? वो तो हमारे पास सबसे पहले वही जो नाजिल हुई, सबसे पहले इक़रा का सबक दिया गया, पढ़ो। हमारे को सबसे पहला सबक जो दिया गया पढ़ने का, तो मर्द भी पढ़ना है, औरत भी पढ़ना है, और उनको पढ़ाना। और उनको बच्ची पैदा हुई, अरे ये तुम क्या बचाते? सरकार आलम वसल्लम के ज़माने में जब बच्चा पैदा होते तो जिंदा दफन कर देते थे। ये हुजूर का तसद्दुक़ है कि हुजूर ने जिंदा दफन करने के रिवाज पर सती की रस्म थी। शौहर मर गया तो शौहर के साथ बीवी को भी जला देते थे। लेकिन ये किसका तुफ़ैल है? रहमतुल आलमीन का है कि बच्चे को बचाने के लिए। तो आप, और फिर दूसरी बात ये है, आज भी जो है उनके पास तरीका यह है कि अगर शौहर मर गया तो बस खत्म हो गया मामला जिंदगी का। आज भी आप हमारे शादियों में देखते होंगे, अगर दुल्हन को फूल पिलाने का है या कोई रसूबात अंजाम देना है तो उसमें सुहागन को बुलाते हैं। सुहागन है ना उसमें, ये बेवा नहीं चलता, काली साड़ी वाली नहीं पहनना। अरे उजार मनुष बेवा हो गई, मरद खा गई, इसकी क्या जरूरत है? आप ये हैं। लेकिन सरकार आलम वसल्लम ने क्या किया? सर हमारे कुर्बान जाइए सरकार क्या 25 साल के, आज कोई माँ ऐसा पढ़ सकती प्योर बैचलर बच्चे को प्योर बैचलर की तलाश करते हैं, कोई बेवा से शादी करते। सरकार आलम की जो शादी हुई 40 साल बेवा बीवी खुदैतुल कुबरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से शादी, वो 15 साल की सरकार आलम से आप पढ़ी। और फिर आपके इससे पहले आपके 2 हो चुके हैं बीवी खदीजतुल कुबरा के। लेकिन सरकार आलम ने अपनी उम्मत को ये भी बता दिया कि देखो मैं प्योर बैचलर हूँ, प्योर बैचलर लड़की से शादी कर सकता था। लेकिन बेवा को आपने अभागन को सुहागन बनाने की नजर है। फिर ये नहीं, ऐसे 10 बेवाओं को आपने सुहागन बना दिया। इस्लाम पर कितना बड़ा एहसान है। आज जो लोग ये कहते हैं कि औरतों को जो है इस्लाम कोई इज्जत नहीं देता, अगर इज्जत नहीं देता तो 10 बेवाओं को जो आपने सुहागन बना दिया और सुहागन का ताज पहनाया है, इससे बढ़ के क्या हो सकता है? और उसका नतीजा ये है, आज उसके बाद से कई औरतें अच्छी रहें, जिंदगी गुजारने लगी। सिर्फ सरकार आलम की एक ही बीवी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा है जो फिर बेहतर रही, जो आपकी अवधि कामयाबी। तो मेरे दोस्तों, हमारे पास तो जो है और फिर अगर दुल्हन 1 साल की है, सास बेगम ऐसे ताने महने देती, मेरा बेटा औलाद था 1 साल की बड़ी है, दुल्हन भी तो कर लिया, फोन कर लेते, क्या है? हालांकि जोड़े की रकम बढ़ के दी, जितने साल बड़ी रही उतने साल ज्यादा जोड़े की रकम ज्यादा दी है, तो सारे आए खत्म हो जाते उनके। उन्हें बेवा भी है तो चलती, और वो किसी भी म्यार में चलती। तो हमारे पास हम सबसे औरतों का मुकाम गिराया है। तो हम लोगों ने, जबकि इस्लाम ने, सरकार ने औरत के मुकाम को, औरत के विकार को बुलंद किया। और बीबी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का, और औरतें जो है मैदान जंग में जाके मरहम पट्टी करती थी और आगे बढ़ते थे। तो बहरहाल बहुत सारी बातें, और इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पे आपके सामने करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मुशायरा भी इसके साथ हमने रखा है। और मैं हमारे निगरानी महफिल मौलाना हाफिज़ अब्दुल बासित तिमनी साहब के देरीना तजुर्बा से इस्तेफादा करना चाहता हूँ, और हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ कि अपने भी आलिमाना ख़यालात के साथ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے زیادہ، سب سے پہلے ترجیح دیا ہے والدین۔ اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے۔ اب موجودہ دور میں والدین بچوں سے ناراض ہیں، بچے والدین سے ناراض ہیں،
اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اسلامی تعلیمات سے بے بہرا رکھے ہیں. تعلیم دے رہے ہیں، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، یہ تو خیر بیٹی کا ہے. علم تو سبھی کے لیے ہے، بیٹی کے لیے بھی ہے، بیٹے کے لیے بھی ہے، اور ہر ایک دونوں کی، بیٹی اور بیٹے کی بھی اس میں ہمت افزائی کرنا، ان کی تربیت دینا، دونوں چیزیں ہیں. آج ایک سیاسی مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے، اپنے حساب سے لوگ دے رہے ہیں بیانات و نعرے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرما دیا ہے کہ اپنے بچوں کو تعلیم و تربیت دو، اور بالخصوص یہ فرمایا کہ اگر کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہو اور اس نے اس کو تعلیم و تربیت سے مزین کیا، پھر اس کو نیک اور صالح بندے سے، اللہ تعالیٰ کے بندے سے اس کا عقد کرا دیا تو وہ جنتی ہے. تو میرے دوست بزرگوں، ابھی ہمارے پیش رو مقررین صاحبین نے جو حالات پیش فرمایا آپ حضرات کے سامنے، وہ حالات جو بیان کیے گئے ہیں، جو حالات پیدا ہوئے ہیں، اس کی اصل وجہ آج کا ہمارے گھروں میں ٹی وی کا چلن ہے. ٹی وی کو دیکھنے کی وجہ سے یہ سب حالات پیدا ہو رہے ہیں. نابالغ لڑکیوں کو جو ہے خراب کیا جا رہا ہے، اور بڑوں سے بے اعتنائی ہو رہی ہے، بچوں سے مشفقانہ ماحول نہیں ہو رہا ہے. تبھی اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑوں کی عزت کرنا اور چھوٹوں پر شفقت کرنا مومن کا شیوا ہے. اب آپ بتائیے، دیکھیے آپ، ہم بڑے ہو گئے ہیں، آخری منزل میں آ گئے ہیں، ابھی بھی ہمارے کو والدین بچوں کی تربیت کے کیا حقوق ہیں والدین کو ہم واقف نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. تو یہ آج کل کے حالات کے حساب سے جو معاشرہ بن رہا ہے، اصل جڑ اس کی ٹی وی ہے. بے شک ٹی وی میں ایسے اس میں سبھی تباہ ہو رہے ہیں، مسلم نان مسلم سبھی. بے شک بے شک بے شک. ان کے اپنے لوگ بھی ان چیزوں سے جو ہے نالا ہیں، لیکن مجبور ہیں. اب اس کی وجہ جو ہے، اصل اس کا کام یہ ہے کہ حکومت کا کام ہے ایسے چیزوں کو ٹی وی پہ، عام پروگرام جو ہوتے ہیں اس پہ کنٹرول کریں. کنٹرول کرنا نہیں ہوتا. اب کنٹرول کرنا ٹی وی والے نہیں کرتے، حکومت نہیں کرتی، ہم اپنے گھر میں خود کنٹرول نہیں کر سکتے. ٹی وی پہ بچہ اگر کھولتا ہے کوئی فحش سیریل دیکھتا ہے تو ہم اس کو وقتی طور پر منع نہیں کرتے، وہیں ہم انجان ہو کے باہر چلے جاتے ہیں، وہاں اس مقام پہ بیٹھتے نہیں. تو بہرحال یہ ہے، یہ سب اسلامی تعلیمات سے بے بہرا ہونے کی وجہ سے آج کل کا معاشرہ جو ہم ہے، اس کی اصل وجہ اسلامی تعلیمات سے بے بہرا ہونا. ہم لڑکیوں کو تعلیم دلا رہے ہیں، کون سی تعلیم دلا رہے ہیں؟ انگلش میڈیم کی. عصری تعلیم دلائیے، عصری تعلیم بھی دلائیے، ضروری ہے وہ بھی. عصری تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، لازمی. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی بچی پڑھ رہی ہے، ڈاکٹر بن رہی ہے، انجینئر بن رہی ہے، بی ایڈ بن رہی ہے، گریجویٹ بن رہی ہے، ٹھیک ہے، اچھا ہے، کام کر رہی ہے. بہت سارے بچے، لڑکیاں جب پیشہ ورانہ یہ ڈگریاں حاصل کرتی ہیں تو وہ جو ہے مردوں کے ساتھ جا کے کام کرنا پڑتا ہو. پھر بھی تعلیمات کا ایک شعبہ ایسا ہے، بی ایڈ کر کے اگر تعلیمات میں گئے تو بعض مقامات پہ تو خواتین کا مدرسہ مل جاتا، خاتون ٹیچر. اور اگر نہیں بھی ملے تو پھر بھی ایک حد تک سیفٹی رہتی ہے تعلیمات، محکمہ تعلیمات میں. اگر مدرسے میں پڑھانے جاتی ہے بچی، کوئی ایجوکیشن کا معاملہ ہے وہاں پر بھی، تو اس کا اپنا پردے کا حفاظت کا موقع ملتا ہے. لیکن دوسرے پروگراموں میں آج کل ہم دیکھ رہے ہیں MBA کر رہی ہیں لڑکیاں، انجینئر بن رہی ہیں. اب وہ بتائیے جا کے وہی ملازمت کی جگہ کیا گوشے پردے کا اہتمام کر سکتی؟ وہ مجبوراً جو ہے بے پردہ ہو جاتی ہے.
اور والدین اس پہ توجہ نہیں دیتے. وہ توجہ نہیں دینے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے بسا اوقات غیر خلاف شرع اعمال ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی پابندی کرنے اور اس کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج کل ایک نیا مسئلہ یہ آ گیا ہے, بہت سارے بچے باہر جا کے کمائی کر رہے ہیں, روزگار حاصل کر رہے ہیں. بالکل کیجیے, لیکن والدین کو چھوڑ دے رہے ہیں. امریکہ میں رہتے ہیں, خلیج میں رہتے ہیں, سعودیہ میں رہتے ہیں. والدین جو ہے عمر رسیدہ ہو گئے تو ان کو ایجنٹ ہوم میں جو لے جا کے شریک کر دیتے ہیں. بھائی والدین عمر رسیدہ ہو جاتے ہیں تو ان کا جو ہے تمنا آرزو رہتی ہے کہ بچے کو میں جس طرح سے بچے کو پالا ہوں پوسا ہوں, میں اس کے بچوں کو پالنا پوسنا چاہتا ہوں, اس کے بچے کے ساتھ اپنا ٹائم گزارنا چاہتا ہوں, پوترا پوتری کے ساتھ. اکثر گھرانوں میں ایسا ہو رہا ہے. اس طرف بھی ہم کو توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی اگر کسی کی, ابھی ہمارے پرانے شہر کے ایک وکیل صاحب ہیں بیچارہ, وہ یہ بینک کے کی پوسٹ پہ تھے بیچارے, مینیجر تھے اسٹیٹ بینک آف حیدرآباد کے. ان کی اہلیہ کا انتقال ہوگا. ان کے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ, سب پڑھے لکھے گریجویٹ ہیں, سب باہر ہیں. اب وہ ایک بچہ ابھی باہر نہیں گیا تھا, ان کے ساتھ تھا, اہلیہ کا انتقال ہوگا. اب انتقال ہونے کے بعد انہوں نے, ابھی وظیفہ نہیں ہوا تھا بیچاروں کو اسٹیٹ بینک سے, انہوں نے ارادہ کیا کہ بھائی شریک حیات کا بندوبست کرنا چاہیے تاکہ جب تک میں رہوں ہم دونوں رہیں. اب ہمارے گزرنے کے بعد ان کو کچھ گزر اوقات کا, گزر بسر کا جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہے, اس لیے کہ ہمارا وظیفہ ہے, ان کی گزر بسر ہو سکتی ہے. جب تک ہم رہیں گے وہ ہماری خدمت کریں گے, ہم ان کی خدمت کریں گے. تو اچھا خیال تھا بیچاروں کا, شرعی خیال تھا, کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے. لیکن ان کے ایک صاحبزادے نے قسم دے دی, ابا اگر آپ عقد ثانی فرمائیں گے تو میں خودکشی کر لوں گا. اللہ. اور آج وہی بیٹا امریکہ میں بیٹھا ہوا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, باپ کا یہاں انتقال ہو گیا دسمہ پرسی کے عالم میں. بھائی پیسہ ہے, سب کچھ ہے, لیکن کوئی خدمت گزار نہیں ہے. تو بہرحال وہ میت میں بھی شریک نہیں ہو سکے, آ بھی نہیں سکے, دیکھ بھی نہیں سکے. بابا بیمار ہے تو آ کے نہیں دیکھ سکے. خیر انہوں آئے تو باپ رکتے نہیں, لیکن ان کے اخلاق کا دیکھیے. اب انہوں جو اپنے والد کے ساتھ خدمت اپنے برتاؤ کیا ہے, اب ان کی اولاد کیا کریں گی ان کے ساتھ. بہرحال آج کل کے حالات کے اعتبار سے ہمیں بہت ہوشیار و چوکنا رہنا چاہیے. اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت, صرف تعلیم سے کچھ نہیں ہوتا, تربیت خاص ہے. ایک مقولہ ہے, صحبت صالح ترا صالح کنت, صحبت طالح ترا طالح کنت, یعنی اچھوں کی صحبت میں رہنے سے اچھا بنتا آدمی, بروں کی صحبت میں رہنے سے برا بن جاتا ہے. تو بہرحال مجھے نہیں معلوم تھا کہ ہمارے ضیاء بھائی جو ہے آج یہ موضوع سے مذاکرہ رکھے ہیں. یہاں آنے کے بعد ہی پتہ چلا. خیر یہ سیاسی نعرہ ہے, یہ ہمارا نعرہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے فرما دیے, اقرأ بسم ربک الذی خلق. اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی نازل فرمائی تعلیم کے بارے میں. تعلیم صرف لڑکیوں کی نہیں ہے, تعلیم سب کی ہے, لڑکوں کی بھی ہے, لڑکیوں کی بھی ہے. اگر تعلیم نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں. آپ کو کوئی مسئلہ معلوم نہیں ہے تو اس پہ عمل کیسا کریں گے آپ؟ بالکل صحیح. تعلیم بذات خود مدرسے میں جا کے یا کالج میں جا کے حاصل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. اگر ہم اس موقف میں نہیں ہے, اس عمر سے وہ گزر گئے ہیں, تو ہمارا کام ہے کہ ایسے بزرگوں کی تو صحبت میں بیٹھے ان سے علم حاصل کریں. بہرحال آج جو مذاکرہ ہوا, اور اس مذاکرے میں ہمیں ضیاء بھائی نے یاد فرما لیا, اور نہ صرف یاد فرمایا بلکہ صدارت کا بھی جو ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر. ہمارے ضیاء بھائی تو برسوں سے ہماری ملاقات ہے, اب تو ہمارے پڑوس میں آ گئے ہیں, مسجد کے پڑوس میں ہیں بیچارے. بہرحال اللہ تعالیٰ تمام حاضرین کے مقام میں فرمائے اور صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے. اللہ تعالیٰ ہماری اولاد کو
اپنے والدین کے اپنے بزرگوں کا نقش قدم چلنے اور ان کو احترام کرنے ان کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کے والدین گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے جو موجود ہیں اللہ ان کو صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ رب العالمین.